علامہ تنوخی رحمہ اللہ کی کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ ایک خاتون کا بچہ گم ہو گیا، کافی عرصہ وہ بچے کو تلاش کرتی رہیں لیکن وہ بچہ نہ ملا۔ یہ خاتون ہر وقت رو رو کے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو لوٹا دے۔ ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے جو بیٹھیں، کھانا سامنے رکھا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، ایک فقیر نے صدا لگائی کہ مجھے اللہ کے نام پر دے دو۔ تو اس خاتون نے اپنے حصے کا وہ کھانا لیا اور اس فقیر کے پاس گئیں اور اس سے کہا یہ کھانا لے لو لیکن دعا کرو اللہ میرے بیٹے کو واپس لوٹا دے، کافی عرصہ ہو گیا میرا بیٹا گھر سے لاپتہ ہے، میں نے بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے نہ ملا، تو تم اللہ سے دعا کرو۔ فقیر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس کے بیٹے کو لوٹا دے۔ کچھ وقت گزرا، اچانک اس کا بیٹا گھر واپس آ گیا۔ علامہ تنوخی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی زندگی کے پھر واقعات سنا رہا تھا کہ اس دوران میں کہاں کہاں گیا، کہاں کہاں سے گزرا، تو اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا اماں جان کہ ایک دفعہ تو بڑا ہی خوفناک ایک حادثہ سامنے آیا کہ ایک جنگل سے میں گزر رہا تھا، اچانک ہی ایک شیر آیا اور اس نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ اب میں ایک دم نیچے لیٹا تو قریب تھا کہ وہ میرے اوپر پنجے گھاڑتا اور میرے جسم کے گوشت کو الگ کر دیتا اور میرے گوشت کو کھا جاتا۔ اتنے میں نے دیکھا سامنے ایک تناور انسان تھا جس کا قد گویا آسمان سے لگ رہا ہو، سفید لباس تھا، سفید امامہ تھا، نہایت حسین اور جمیل تھا۔ وہ آیا اور اس نے شیر کو اپنے ہاتھ سے یوں پکڑا اور پکڑنے کے بعد ادھر پھینکا اور کہا لقمتن بلقمتن، اور پھر مجھے کہا بیٹا یہاں سے نکلو، تو میں فوراً بھاگتا ہوا جنگل سے نکل گیا۔ اماں جان مجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ شخص کون تھا، اس جیسا تناور اور قد و قامت والا آدمی میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ اس نے شیر کو ہاتھ سے پکڑ کے وہاں پھینکا اور میری جان بچ گئی۔ اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ کس دن کا واقعہ ہے؟ تو بیٹے نے سوچ و بچار کے بعد بتلایا فلاں وقت کا ہے۔ ماں نے کہا وہ وقت کون سا تھا؟ اس نے وقت بھی بتلایا، تقریباً دوپہر کا وقت تھا، فلاں دن کا واقعہ ہے۔ تو ماں نے جب سوچا تو اس نے کہا یہ تو وہی وقت تھا جب فقیر نے صدا لگائی تھی کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، تو میں نے اپنے حصے کا کھانا اس فقیر کو دیا تھا، اس فقیر نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ یہ جو اس شخص نے جملہ کہا لقمتن بلقمتن، لقمہ لقمے کے بدلے، اس کا مطلب یہی کہ میں نے فقیر کو لقمہ دے دیا تو اللہ نے تمہیں شیر کا لقمہ بننے سے بچا دیا۔ تو دیکھیے صدقے میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ ماں کے صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بچے کے جان کی حفاظت کی۔ آج ہم بچے کی سیکورٹی کے لیے گارڈ تو رکھتے ہیں، گاڑی کا انتظام بھی کرتے ہیں، محافظ بھی رکھتے ہیں، لیکن صدقہ نہیں دیتے، مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی انہیں تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے اہتمام اس کا ہو اسباب کے ساتھ، مسنون دعائیں بھی ہوں اور صدقے کا بھی اہتمام ہو۔ تو صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے مال کو مٹاتا ہے، اللہ تو صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقے کی مثال اس طرح ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک آدمی کے جسم پہ ورم ہو جائے، اس کا پاؤں یا ہاتھ سوج جائیں۔ اب دیکھنے میں تو لگتا ہے یہ ہاتھ بہت موٹا ہو گیا، یہ پاؤں بہت موٹا ہے، لیکن وہ حقیقت میں وہ شخص فربا نہیں ہے، وہ تو بیماری ہے، سوجن ہے۔ اور ایک آدمی اگر دست کی دوا لیتا ہے تاکہ پیٹ صاف ہو جائے، اسہال ہو جائے، اب وہ شخص کمزور نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہی صحت مند ہوتا ہے۔ تو صدقہ دینے سے بظاہر لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اور سود کا مال جمع کرنے سے لگتا ہے یہ مال بڑھ رہا ہے، رشوت اور حرام سے مال بڑھ رہا ہے لیکن وہ مال بڑھ نہیں رہا ہوتا، اس کی مثال سوجن کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے صدقے کا اہتمام کیا جائے، اللہ نے صدقے میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی
اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔